السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی اس مبارک درس میں آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو کیا ہوگا اس وقت جس وقت ہم ان کو جمع کریں گے، ایک ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر جان کو، ہر نفس کو، ہر انسان کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی جامع آیت ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، ہم نے جو گزشتہ درس میں دو تین باتیں قرآن کریم کے حوالے سے جانی، وہ یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول کی فیصلے کی طرف، تو منہ موڑ لیتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو کہاں جہنم چھونے والی، ارے گئے بھی بس چند دنوں کے لیے، 2-4 دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لنترانیاں اور یہ اٹکل پچھو باتیں اور یہ دعوے، یہ گڑھی ہوئی باتیں، ذرا سوچو، تصور کرو حال کیا ہوگا جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، ایک ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، ایک ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں۔ کیا ہوگا وہ دن؟ کون ہے؟ قیامت کا دن ہے، میدان محشر کا میدان ہے۔ پہلی بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت آنا ہے، میدان محشر کا قائم ہونا ہے، جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کسی طرح سے ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز پر تو شاید میں شک کر لوں، لیکن اللہ رب العزت نے جو بتایا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ کہیں دیکھنے میں بھول ہو جائے، کہیں دیکھنے میں غلطی ہو جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین نے جو بیان کیا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی بھول نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہوشیار کیا کہ کیا ہوگا حال اس وقت۔ اللہ رب العزت نے موقع دیا علماء سے، اہل علم سے رابطہ کر کے قرآن کو سیکھیے، حدیث کو سیکھیے، دین کو سیکھیے، لیکن آپ اس طرح کی غلط فہمی پڑے رہے، کیا حال ہوگا اس وقت جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور کیا ہوگا اس وقت؟ اس دن ہر نفس کو، ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ایک بھی چھوٹا سا عمل کسی کا ضائع نہیں ہوگا۔ بندہ بہت سارا عمل کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ نہیں بھولتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ گھبرائیے مت، ثواب ملنے کی فکر مت کیجیے، پورا ثواب ملے گا آپ کو۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بالکل پورا سامنے آئے گا، جیسی کرنی ہو ویسی بھرنی ہونی ہی ہونی۔ تو آپ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس طرح کی غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور آخرت کی فکر کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے موت کو، آخرت کی یاد کرو، کفا بالموت عائزہ، یا موت کو یاد کرنے کی بات، اور اسی طریقے سے آخرت کو یاد کرنے کی بات۔ آخرت اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے، تو آخرت میں ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا،
چھوٹا عمل کیا ہوگا، بڑا عمل کیا ہوگا، پورا ملے گا۔ اللہ نے ایسا ریکارڈ بنایا ہے، نظام بنایا ہے، اور ہمارے اعمال ایسے ریکارڈ ہوتے ہیں کہ اس میں ایک عمل چھوٹا کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ ہاں بس قبول ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے عمل انجام دیا ہو لیکن آپ کو آخرت میں نہیں ملے گا، اس عمل کا ثواب نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں قیامت کے دن کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ مجرمین کہیں گے کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس کتاب نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب چیز کو شمار کر لیا۔ عن الیمین ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم بالکل قریب ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک پر رب العزت کو قدرت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، جو بھی وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو وہاں پر نگراں ہوتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والے فرشتے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کچھ بھی بول جائیں لیکن وہ نہیں بولنے والے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کی مسجد میں کچھ لوگوں کو ذکر و اذکار کرتے ہوئے دیکھا جو کنکریوں پر کر رہے ہیں بدعتی طریقے سے، تو کہا کیا کر رہے ہو، یہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی ہے، آپ کا لوٹا بھی نہیں بہت سیدھا ہوا، آپ کے کپڑے نہیں پھٹے، اور اتنی جلدی تم نے بدعت ایجاد کر لیا۔ کیا کہا، میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا ایک نیکی نہیں ضائع ہوگی، ایک نیکی، اس کی فکر مت کرو۔ کیا گنتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے پڑھتے رہو سبحان اللہ، ایک تسبیح تمہارا ضائع نہیں ہوگا۔ اپنے گناہوں کو یاد کرو، اور گناہوں کو یاد کر کے رو، ان کو گنو اور رو، توبہ کرو، استغفار کرو، تو اس دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی جس نے کیا ہے اس کو پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ امتیں ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، جو کیا ہے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کوئی ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، اپنا ہی اٹھانا ہے۔ جتنا چاہو اس بوجھ کو ہلکا کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے یہی کہا، کیا حال ہوگا اس وقت، ایسی باتیں دنیا میں کر رہے، ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے، ہم ان سے بیعت ہیں، ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم دھماک ہیں۔ کیا ہوگا اس وقت جب اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن میں جمع کر دے گا جس کے کوئی شک نہیں ہے، سبحان نہیں، اور پورا پورا آپ کو بدلہ مل جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، کئی جگہوں پر قرآن میں بیان کیا، کسی کا حق مار لے، کسی کو بغیر جرم کے سزا دے دے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا ہوگا وہ پورا ملے گا، ظلم ذرہ برابر نہیں ہوگا۔ جو نہیں کیا ہوگا اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، جو نیکی نہیں کی ہوگی، ایسے ہی جو گناہ نہیں کیا ہوگا اس کو گناہ نہیں ملے گا، جو نیکی کی ہوگی اس کا ثواب ملے گا، جو گناہ کیا ہوگا اس کو، جو غلط کام کیا اس کا گناہ ملے گا۔ تو اللہ رب العزت ہوشیار کر رہے ہیں کہ لوگوں، ایک ایسا دن آنے والا ہے، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو، کس طریقے سے اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہو۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن سب لوگوں کو جمع ہونا پڑے گا، اس دن میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو اس دن کی تیاری کیجیے، اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ آخرت کی فکر کیجیے، آخرت کو یاد کیجیے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو تلقین کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو
اس دن کامیابی عطا فرمائے جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ تو کوئی مال ضائع ہوگا اور نہ کوئی مال پہنچائے گا، کچھ فائدہ پہنچائے گا، اور نہ کوئی بیٹا پہنچائے گا، سوائے اس کے کہ جو محفوظ دل لے کر کے آئے گا۔ تو جب ہم وہاں توحید کے ساتھ جائیں گے، مضبوط دل کے ساتھ جائیں گے، تو ہمیں ہمارے عمل کا فائدہ ہوگا، ورنہ شرک کے ساتھ تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔